بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، تصویر پر جو عمل وظائف کیے جاتے ہیں ان کی تاثیر بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی انسان کی تصویر پر پڑھیں گے تو ضرور اثر کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بڑی فضیلت و برکت کے حامل ہے، اور اگر آپ کسی انسان کی تصویر پر اس وظیفے کو ایک خاص طریقے سے، ایک خاص تعداد سے پڑھ کر پھونک مار دیں گے تو میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ ایسا انسان جس سے آپ نے 100 دفعہ نہیں بلکہ 1000 دفعہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، یا آپ نے کسی کے ذریعے اس کو یہ بتایا ہے کہ آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی محبت پر کان نہیں دھرتا، یا آپ کی محبت پر آپ کو اس کا کوئی رسپانس نہیں دے رہا، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ خود آ کر آپ سے کہے گا کہ میں بھی تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، کسی اور سے محبت کرنے لگ گیا ہے، یا پہلے تو آپ سے اس نے شادی کے بڑے وعدے کیے تھے لیکن اب کسی اور سے شادی کرنے جا رہا ہے، اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری امی نہیں مان رہی یا میرے ابو نہیں مان رہے، زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں، محبت تو میں تم سے ہی کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بے شمار مسائل آتے ہیں جن میں بہنیں، خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ پہلے تو لڑکا شادی کے لیے دن رات وعدے کیا کرتا تھا، لیکن اب کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، میری امی نہیں مان رہی یا میرے ابو نہیں مان رہے، محبت تو میں تم سے ہی کرتا ہوں لیکن شادی میں اس سے کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب کے سب دھوکے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک مرد کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہو سکتا۔ ایک لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے چپ کر سکتی ہے، ماں باپ کی بات مان سکتی ہے، لیکن اگر مرد ایسا کہے کہ میں مجبور ہوں تو وہ سراسر دھوکا ہے۔ وہ کوشش کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے سارا راز کھل کر آ جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص ساری مجبوریاں چھوڑ دے گا، دھوکے بازیاں ایک طرف رکھ دے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے صرف آپ سے ہی شادی کرے گا۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرنے لگے گا کہ آپ ہی اس کے لیے سب کچھ ہوں گی۔ وہ اپنے خونی رشتوں سے بھی محبت کرے گا اور آپ سے بھی بڑی محبت کرے گا۔ وہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی محبت کو ٹھکرائے گا نہیں۔ جو عملیات، جو وظائف تصویر پر کیے جاتے ہیں، ان کی تاثیر تصور میں کیے جانے والے وظائف و عملیات کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جلد اثر کرتے ہیں کیونکہ تصویر جو ہے وہ انسان کا نقش ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی سامنے بیٹھے انسان پر کوئی عمل یا وظیفہ پڑھ دیتے ہیں تو وہ اس پر بہت اثر کرتا ہے، اور آپ نے اگر تصویر پر پھونک مار دی، دم کر دیا، کوئی وظیفہ پڑھ لیا، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ نے سامنے بیٹھے شخص پر وہ وظیفہ یا عمل پڑھ کے پھونک مار دی۔ اکثر میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کسی بھی ایسے انسان کو اپنی یا اپنے محبوب کی، شوہر، بیوی، کسی کی بھی تصویر دینے سے گریز کیا کریں، کیونکہ جو کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اپنا کام چلا لیتے ہیں، تصویر پر ایسے عملیات کر دیتے ہیں جس سے وہ شخص صرف ان کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا وظیفہ پڑھا کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ یا سورتوں کا وظیفہ پڑھا کریں، یا کسی بھی اچھے عامل سے جو کہ آپ کو ایسے الفاظ ہرگز نہ بتائے جس سے آپ دین سے دور ہو جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو بہترین نوازتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی وہ پائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ پائے گا۔ اسی لیے کوئی بھی وظیفہ یا عمل آپ کو پتہ چلے تو آپ کسی سے پوچھ لیا کریں یا تصدیق کر لیا کریں کہ کیا یہ ایسا لفظ تو نہیں، ایسے کلمات تو نہیں جس سے میں کسی غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں یا رہی ہوں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو سب سے پہلے تو اپنے محبوب کی تصویر اپنے سامنے رکھ کر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔
جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے محبوب کی، شوہر یا بیوی جس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ سے 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے محبوب کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ 21 مرتبہ پڑھ کر پھر دم کریں گے، اور 3 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں گے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے مکمل، اور آپ نے آخر پر بھی 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس شخص کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ اپنا وظیفہ مکمل کر کے فارغ ہی ہوں گے کہ اس شخص کی آپ کو کال آ جائے گی۔ اگر وہ آپ سے رابطہ نہیں کر رہا، آپ کو بلاک کر دیا ہے اس نے، تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گا، آپ سے اپنی کی ہوئی غلطی کی معافی بھی مانگے گا، اور اپنی محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ وہ شخص جس سے آپ اندر ہی اندر بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے غافل ہے، اللہ کی فضل و کرم سے اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی طرف پیدا ہوگی کہ وہ بھی آپ کی طرف دوڑا چلا آئے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ وہ شادی شدہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو اپنے وش میں کرنا چاہتی ہیں، وہ مرد جو اپنی بیویوں کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں، وہ دونوں اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا یہ بڑا طاقتور اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو صرف دن میں 1 مرتبہ کرنا ہے، زیادہ مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب آپ کو اس کا فائدہ ہو تو اس کے بعد دوسرے دن بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ ایک ہی دن میں اثر دکھا دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اور اچھی نیت سے اس وظیفے کو پڑھا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا 100% فائدہ ہوگا۔ یہ بہت جلد اثر کرتا ہے اور 100% اثر کرتا ہے، بس آپ نے اچھی نیت سے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کو فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا ہے، اور اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔